کیا آپ قربانی کے لیے جانور خریدنا چاہتے ہیں؟ پہلے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اس کے بعد جانور کا انتخاب کیجیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قربانی کے لیے جانور جب لائے جاتے ہیں تو ملک کے مختلف علاقوں سے اکٹھے کر کے مختلف منڈیوں سے، مختلف دیہاتوں سے، مختلف ایریا سے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور وہ لا کر ایک جگہ جمع کر کے مختلف منڈیوں میں اور مختلف بازاروں میں کھڑے کر کے بیچے جاتے ہیں۔ ان جانوروں کو بالکل یکدم ایک نیا ماحول ملا ہوتا ہے، نئی خوراک ملی ہوتی ہے، نئے لوگ اس کی ہینڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو فوری طور پر اس تبدیلی کا سامنا جب کرنا پڑتا ہے تو اس میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ان پیچیدگیوں سے باخبر رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم جلد بازی میں اس جانور کا انتخاب کریں اور گھر لے کر جائیں اور پھر ہمیں معلوم ہو کہ اس کے اندر اس طرح کی پیچیدگیاں یا خرابیاں ہیں جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن گئی ہیں اور قربان ہونے سے پہلے وہ کسی اور بدحالی کو پہنچ چکا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے اسی وقت جانور کا جائزہ لینا ہے جب ہم خریداری کر رہے ہیں۔ ہم اگر دیکھیں کہ ہمیں چھوٹے جانور بکرے یا دمبے یا چھتری کا انتخاب کرنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے چاروں پیروں پر جب کھڑا ہے تو وہ اس صحیح بیلنس کے ساتھ کھڑا ہے۔ بعض جانور آپ دیکھیں گے کہ وہ کھڑے تھے بالکل درست حالت میں، لیکن ان کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا ہوتا ہے۔ اگر ایسی حالت دیکھیں تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیر کے اور اندرونی حصے پر ہاتھ پھیر کے دیکھیں کہ اس کے جسم کا درجہ حرارت مناسب ہے یا مناسب سے تھوڑا زیادہ ہے۔ اگر مناسب سے تھوڑا زیادہ درجہ حرارت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جانور کو بخار کی حالت ہے، اور بخار کی حالت کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی، کوئی تکلیف، کچھ نہ کچھ علامت ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ بخار کی حالت میں ہے۔ اب ہم اس کی اگلی سٹیج پر آتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ناک یا آنکھ سے پانی تو نہیں بہہ رہا۔ اگر آنکھ یا ناک سے پانی بہہ رہا ہے تو اسے کوئی انفیکشن ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ اس حالت کو ہے۔ اور اس حالت میں اکثر جانوروں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ چارہ کھانا بند کر دیتے ہیں۔ چارہ کھانا بند کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں یا ان کا سٹمک خراب ہو جاتا ہے، اور جنہوں نے بکرا بیچنا ہوتا ہے وہ اس کو کچھ ایسی خوراک دے دیتے ہیں جب بظاہر اس کے پیٹ کو تو پھلا دیتے ہیں اور وہ دیکھنے میں بہت لہیم شہیم نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے بہت ہلا ہوا ہوتا ہے اور کمزور حالت میں ہوتا ہے۔ آپ جانور کی کمر پہ اس کے پٹ کے حصے پر ہاتھ رکھیں اور اس کو دبائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پیٹ جتنا بھی پھلا ہے، لیکن اگر اس کے دبانے سے آپ کو انگلیوں میں ہڈیوں اور کھال کے فوراً ہڈیاں چبھ رہی ہیں، اندر گوشت گداز گوشت نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ وہ بظاہر پھولا ہوا ہے، اندر اس میں گوشت کی مقدار بہت کم ہے۔ اسی طرح آپ اس کو ٹہل لگوا کے دیکھیں، چلا کے دیکھیں کہ وہ چلتے ہوئے کہ لنگڑا تو نہیں رہا، کسی جگہ پہ وہ اڑ تو نہیں رہا۔ اب جب وہ اکثر جانوروں میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو آج کل یہ جو لانے والے ہیں یہ اکثر جانوروں کو کوئی لنگڑاتا ہو یا تھوڑا بہت ڈسیبل ہو تو اس کو انجیکشن لگا دیتے ہیں، اور انجیکشن کا اثر 24 سے 36 گھنٹے تک رہتا بھی ہے۔ اب اس حالت میں اس کو اس وقت جج کرنا بہت مشکل ہوگا، تو آپ خریدنے والے سے تھوڑا سا اس چیز کا معلوم بھی کر لیں اور اس سے تھوڑی وضاحت بھی لیں کہ اگر جانور 1 دن یا 1.5 دن کے بعد اس حالت میں ہمیں ملا کہ اس میں کوئی اس طرح کی خرابی ہوئی کہ لنگڑاتا ہوا یا کوئی پاؤں اٹھاتا ہوا چل رہا ہے، تو پھر ہم اس کو واپس لے آئیں گے تاکہ وہ اس چیز کا پابند ہو جائے، کیونکہ اس نے تو آخری دن تک موجود رہنا ہے جانور کو بیچنے کے لیے۔ اسی طرح آپ نے اس کے دانت کو دیکھنا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ارلی ایج کے جانور کی دانت کو توڑ دیا جاتا ہے اور اس کو دوسرا دانت ایلفی یا کسی اور کیمیکل سے لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ بظاہر دوندا نظر آئے۔ تو اس صورت میں وہ جو جوڑا جاتا ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتا، وہ وقتی ہوتا ہے، اور ایسا جانور چارہ بھی نہیں زیادہ کھا رہا ہوتا۔ آپ جب جانور کو 2 دانت کو دیکھیں تو اس کو صرف ایسی سرسری نظر سے نہ دیکھیں، اس کے نیچے کے ہونٹ کو ذرا زیادہ نیچے تک اور تھوڑا سا انگوٹھے سے ہلکا سا پش کر کے دیکھ لیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ اگر وہ آرٹیفیشل دانت ہے یا وہ جوڑا گیا ہے تو وہ فوری طور پہ اپنی جگہ سے ہل جائے گا یا چھوڑ دے گا۔ اس کی تصدیق ہو جائے گی کہ یہ دوندا نہیں تھا، اس کو زبردستی دوندا بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ہمیں اس کے جو سینگ ہیں ان کو بھی چیک کر لینا ہے کہ یہ اگر کچھ تو بہت سے بکرے بغیر سینگوں والے ہوتے ہیں، لیکن اگر سینگ والا ہے تو وہ صحیح سینگ ہے، ٹوٹے ہوتے نہیں ہیں، کان اس کے کٹے ہوئے تو نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کٹا ہوا کان ہوتا ہے لیکن اسے وقتی طور پہ ایلفی سے جوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کچھ بالوں کو بھی چپکا دیا جاتا ہے۔ آپ صرف اس طرح کر کے اس کے کان کے اوپر ہاتھ پھیریں گے
تو سموتھلی پھیرنے سے آپ کو اگر کوئی ایسی ٹریٹمنٹ کی گئی ہے تو فوراً آپ کو ہاتھ میں چبھتی ہوئی محسوس ہوگی. آپ اس کو ذرا مسل کے دیکھ کے تصدیق کر سکتے ہیں، کیونکہ بال اوپری سطح پر ہوتے ہیں، کان کے اندرونی سطح پر نہیں ہوتے. جب اندرونی سطح دیکھیں گے تو وہ ایگزیکٹ اس کی سطح سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے یا کان بالکل اپنی اصلی حالت میں سالم موجود ہے. یہ ہم بکرے کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہم بڑے جانور کی بھی خریداری کرنی ہے، ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. ابھی ایک اور چیز ہے کہ جانور اگر اپنا چارہ باقاعدگی سے کھا رہا ہے، پانی باقاعدگی سے پی رہا ہے اور وہ دیکھنے میں ریلیکس نظر آ رہا ہے، ہاتھ لگانے سے وہ ایک دم حرکت میں آ جاتا ہے، یہ بھی اس کی صحت مندی کی علامت ہے. اگر جانور ہاتھ پھیرنے سے، ہاتھ لگانے سے یا دبانے سے بالکل حرکت میں نہیں ہے، جوں کا توں کھڑا ہے، تو پھر آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں یہ کمزور یا بیماری کی حالت میں تو نہیں ہے. جو صحت مند جانور ہے وہ عام آدمی یا نامانوس کو ہاتھ لگاتے دیکھ کے ایک دم اپنے آپ کو حرکت میں لاتے یا اپنی جگہ بدلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا آپ ضرور خیال رکھ لیں. اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بارش کے پانی میں اور کچھ جگہ کیچڑ ہوتی ہے، کچھ جگہ پکی سڑک پہ جانور کھڑے ہوتے ہیں، کچھ گارے کیچڑ میں کھڑے ہوتے ہیں. تو ایسے میں جو جانور ہے اس کی اکثر جو پاؤں کی کھری ہے اس کے جوڑ میں اکثر انفیکشن ہو جاتی ہے. جب وہ بھاگتا دوڑتا ہے کوئی چیز چبھتی ہے اور وہ اسی ماحول میں رہتا ہے تو اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے. ہمیں یہ بھی احتیاط کر لینا ہے جانور خریدنے سے پہلے کہ اس کے پاؤں کے کھری کے درمیان کے انفیکشن تو نہیں ہے، زخم تو نہیں ہے. وہ ہم ذرا دیکھ لیں تو ہمیں بعد کی پریشانی سے بچ جائیں گے. ورنہ وہی جانور جو ہم نے اس وقت خرید لیا ہوگا، چاہے وہ ٹیکہ لگا ہوا ہے، اور گھر جا کے جب ہم کھڑا کریں گے تو بعد میں وہ جانور میں زخم وہ اور بڑھ جائے گا، اس میں انفیکشن بڑھ جائے گی اور بعد میں وہ لنگڑاتا ہوا نظر آئے گا. ہمیں یہ احتیاط خریدنے سے پہلے ہی کر لینا ہے. اسی طرح ہم جب بڑے جانور کی خریداری کریں گے، گائے کی یا بچڑے کی، تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کی آنکھ یا ناک سے پانی یا رطوبت تو نہیں بہہ رہی. اگر ایسا ہے تو اس کو لینے سے پہلے احتیاط کیجیے. دوسری بات یہ کہ بڑا جانور کھانے کے بعد بھی جگالی کرتا رہتا ہے. جگالی کرنا اس کی صحت مندی کی علامت ہے، اس کے اسٹمک کی فٹ ہونے کی علامت ہے اور اس کے نارمل ہونے کی علامت ہے، ریلیکس ہونے کی علامت ہے. تو اگر جانور جگالی کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک حالت میں ہے، اس کا اسٹمک بھی صحیح کام کر رہا ہے اور وہ ریلیکس بھی ہے. اس کو آپ تھوڑا واک چلا کے دیکھیں، وہ چلنے پھرنے میں ٹھیک ہو. اسی طرح اس کی کھری پر بھی ذرا باریکی سے نظر مار لیں کہ اس کی کھریاں ٹھیک ہیں اور وہ کہیں انفیکشن تو نہیں ہے، اس کو اچھی طرح دیکھ لیں. اور اس کے دانت دیکھ لیں. بڑے جانور میں دانت کو زبردستی تبدیل کرنے یا ٹریٹمنٹ کرنے کا بہت کم رجحان ہے اور یہ ذرا مشکل کام ہے، اس لیے اس میں کم ہی ایسے کیسز پائے جاتے ہیں. لیکن دوندا یا چوگا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ عمر کا ہوگا تو پھر وہ ذرا عمر رسیدہ ہوگا اور اس کی گوشت کی مقدار بھی کم نکلے گی اس کی جسامت سے، اور اس کی گوشت کی کوالٹی بھی تھوڑا سخت ہوگی. ہمیں یہ چیز دیکھنا ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو جانور بڑا جانور ہے وہ جو گوبر کیا ہوا یا کر رہا ہے تو وہ صحیح اپنی حالت میں ہے یا اس نارمل حالت سے پتلا ہے. اگر جانور پتلا گوبر کرتا ہے تو وہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ اس کی لیگس کے دونوں طرف پھیل جاتا ہے اور وہ ان سے سان جاتی ہیں. وہ اس کی علامت ہے کہ اس کے معدے میں خرابی ہے اور یہ فٹ نہیں ہے. وہ آپ گھر لے جائیں گے تو بعد میں زیادہ پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. لہذا اس بات سے احتیاط کریں کہ وہ جانور اپنا جو گوبر کر رہا ہے وہ مناسب اور سخت حالت میں ہے، وہ بالکل پتلا یا لوز نہیں ہے. اس چیز کا احتیاط کریں. اور جگالی کا بھی آپ احتیاط کریں. یہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں آپ دیکھ کے اس کی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں یہ جانور تندرست، فربے اور مناسب ہے. اور اس کے بعد تسلی کرنے کے بعد آپ ان کا سودا کیجئے اور پھر گھر لے جائیے. اب گھر لے جانے کے بعد آپ کو مزید آگے کیا احتیاط کرنی ہے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور ان سے آپ کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور ان کے لیے کیا کیا آپ کو خوراک کا اور دیکھ بھال کا انتظام کرنا ہے، ہم اس کے بارے میں آپ کو مزید وضاحت دیں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ.